آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نماز قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کیوں قائم کیجئے، نماز کا فائدہ کیا ہے، اس کو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز لوگوں کو، انسانوں کو فحش اور منکر، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی برائیوں سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش کھلی ہوئی برائیوں سے اور منکر ناپسندیدہ اور چھپی ہوئی برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے کیا بتائی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر کیا چیز ہے، ذکر سے مراد کیا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ اندھا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ گونگا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، دنیا میں تم جو بھی کرتے ہو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرو، چاہے وہ دن کے اجالے میں کرو، چاہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کرو، تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان تو ہم نہیں بول پائیں گے۔ کتنی آسان ہم ہندی اردو استعمال کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی گزارش ہے، ادھر توجہ دیجیے اور بیچ میں سے مت اڑنا شروع کیجیے گا۔ دائیں بائیں سے اڑ جائیں کوئی، پھر سامنے سے اڑتے ہیں تو ڈسٹرب۔ اب تھوڑا سا سنیے گا۔ پہلی چیز، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کیجیے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، قرآن میں سے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجیے۔ عربی زبان میں تلاوت کس کو کہتے ہیں، تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھیے اور اس میں جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس پر عمل کریے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ قرآن اس لیے نہیں آیا اچھا یہ زمین میری، میں یہ زمین میری، تو جھوٹ بولتا ہے، چل مسجد میں اٹھا لے قرآن، کھا لے قسم یہ زمین میری ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہم جھاڑ پھونک کر کے اس کا تعویذ بنا کے کسی کو دے دیں گے، لے فلاں لڑکی سے تجھے پیار ہے، یہ تعویذ اپنے گلے میں لٹکا لے، وہ لڑکی تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ دکان نئی کھلی ہے، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا لو اور پورا قرآن ایک ایک پارا سب کو دے دو اور اس میں قرآن خوانی کرا لو، اور اس کے بعد میں پھر پورے زندگی بھر اس پہ بے ایمانی اور جھوٹ کا کاروبار چلاؤ اور یہ عقیدہ رکھو قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو گئی ہے، میری دکان میں تو برکت ہوگی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ نیا گھر بنا لو اور لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا لو، اب گھر میں برکت ہوگی، چاہے اس گھر میں روز ٹی وی چلتی رہے، روز اس گھر میں اسٹار پلس دیکھا جاتا رہے، روز اس گھر میں ہماری بیٹے اور بیٹیاں فلمیں دیکھتی رہیں، لیکن قرآن خوانی ہو گئی، اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا، چاہے اس میں شیطانی پیس ٹیلی ویژن کو لا کے رکھ کے اس میں روزانہ طوائفوں کے ٹھمکے دیکھو، ان کی کمرے مٹکانا دیکھو، ہجڑے اور نٹ اور نٹنیوں کا ناچ دیکھو، اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن کس لیے آیا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجیے، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ عرب میں جائیے گا، سعودی عرب، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے حج کی عمرے کی، تو عربوں کے یہاں ایک اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو وہ تلب کہتے ہیں، تلب کہتے ہیں، تلب، ہاذا تلب، یہ تلب ہے۔ ہر اونٹنی کے بچے کو نہیں کہتے ہیں، جو بچہ، اونٹنی کا جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں ادھر گئی بچہ اس کے پاس چلا گیا، ماں گھاس چارہ کھاتے کھاتے دوسری طرف چلی گئی،
اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا ہے، اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ ھذا تلو، یہ بچہ تلو ہے، یعنی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جو اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس بچے کو عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو۔ اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر جب چلتا ہے تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی خطرناک جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور خطرناک جانور سے اپنے بچے کو بچا لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تمام خطرناک قوموں سے، تمام خطرناک پارٹیوں سے، تمام زہریلے لوگوں سے اور تمام ڈینجر قسم کے لوگوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، کیونکہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے، اسی طریقے سے قرآن تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یہ ہے تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ پورے مہینے رمضان میں ہم تراویح نہیں پڑھ پائیں گے۔ قرآن سننا ضروری ہے۔ ایک ہی دن کسی امام صاحب کو بلایا، حافظ صاحب کو، اور کہا عشاء کے بعد قرآن پڑھنا اور فجر تک پورا قرآن ختم کر دینا۔ آج ہی سن لیں گے ہم پورا قرآن۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے۔ ہماری ماں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتی۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ ہوتا ہے، اگر آپ کو دنیا میں اپنے حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے یہودیوں کے ظلم و ستم سے، عیسائیوں کے ظلم و ستم سے، دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے، زہریلے لوگوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو گے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھیے آپ۔ اللہ کی قسم، یہ فلمی دنیا کے جو ایکٹر ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے آپ بےتاب رہتے ہو نا، یہ بڑے بڑے فلم ایکٹر، میں نام نہیں لوں گا اور اتنی مبارک ہستیاں نہیں ہیں کہ میں ان کے نام لوں، ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پیروں میں لگی ہوئی دھول اور مٹی کے مقابلے میں قرآن کا طالب علم، قرآن کا حافظ، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بچے زمین پر چلیں تو فرشتے اپنا پر بچھا دیں۔ ان بچوں کی حیثیت کو آپ نے معمولی بنا دیا ہے۔ یہ بچے معمولی نہیں ہیں، یہ عزت، یہ احترام بڑے بڑے فلم ایکٹروں کو نہیں ملا ہے۔ اور قیامت کے دن جو عزت ہوگی، جب ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور سونے کا تاج جب ان کے سر پہ رکھا جائے گا تو دنیا دنگ رہ جائے گی دیکھ کر، حیران و شزدر ہو کر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر سونے کا تاج ہے جو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب ان کے ماں باپ کے سروں پر سونے کا تاج ہوگا، یہ تاج دیکھ کر بہت سے لوگوں کو میرے بھائیوں بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس وقت ان فلم ایکٹروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، ان کی طرف کوئی نظر ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے خود دیکھ رہے ہوں گے اور اس دن کی عزت کو دیکھ کر پچھتا رہے ہوں گے، کاش ہم نے بھی دنیا میں قرآن کی تلاوت کی ہوتی، قرآن کو سمجھا ہوتا اور قرآن
قرآن کے اوپر عمل کیا ہوتا۔ ایک ہی جملے میں سمجھ لو محمد رسول اللہ نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کے بارے میں کیا فرمایا۔ نبی اکرم کے اس جملے پر غور کر لو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کہنا کافی ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے بہتر۔ اور جب یہ کہہ دیا سب سے بہتر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے، ان سے بہتر کوئی ہے ہی قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کم سنی میں 12، 13، 14 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس شورا بلایا کرتے تھے، مشورہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو ضرور بلایا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال، 11 سال، 12 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، امیر المومنین آیا حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا، آپ اس چھوٹے سے بچے کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ آپ کی محفل میں کیوں آتا ہے؟ کم سنی، اتنی کم عمر میں اس بچے کو آپ میٹنگ میں بلاتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اس بچے کا کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اس بچے کو میں اس لیے بلاتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے اس بچے کے بارے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، قرآن تو نے اتارا تو میرے اوپر ہے، قرآن کا علم تو عبداللہ کو دے دے، عبداللہ ابن عباس کو دے دے۔ یہ وہ عبداللہ ہے جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے۔ کم سنی میں، کم عمری میں، کم ایج کے باوجود، چھوٹا ہونے کے باوجود تم سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، اس لیے میں اس کو اس محفل میں بلاتا ہوں۔ قرآن کا علم اتنی اہمیت رکھتا ہے میرے بھائیوں کہ کم عمری میں بھی حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن عباس کو بلایا کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا کرتے تھے۔ قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مکے کے ایک گورنر تھے نافع ابن عبد الحارث الخزاعی، جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا گورنر بنایا تھا، مکے کا گورنر بنایا تھا۔ ایک مرتبہ ان کو پتا چلا کہ حضرت عمر کہیں آئے ہوئے ہیں، تو یہ حضرت عمر فاروق سے ملنے گئے۔ کون؟ نافع ابن عبد الحارث الخزاعی، میں شارٹ میں نافع بولوں گا۔ حضرت نافع حضرت عمر سے مل کے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں ہریش چندر پور کا مان لو گورنر بن جاؤں اور میں کسی دوسری جگہ جاؤں گا تو اپنا نائب کسی کو بناؤں گا، اپنا وائس کسی کو بناؤں گا۔ میں کچھ دنوں کے لیے، جیسے نریندر مودی کچھ دنوں کے لیے پی ایم جب باہر جاتے ہیں تو نائب کو اپنی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں کہ اب ملک تم دیکھو۔ تو نافع ابن عبد الحارث الخزاعی جب حضرت عمر فاروق سے ملنے گئے تو یہ سوچا کہ مکے کا گورنر میں کس کو بناؤں، تو انہوں نے اپنے غلام ابن ابزہ کو، آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو اپنا گورنر بنا دیا۔ کس کو؟ غلام۔ مکے میں بہت سے لوگ تھے لیکن عمر فاروق نے نافع نے کسی کو گورنر نہیں بنایا۔ کس کو بنایا؟ اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو بنایا۔ حضرت عمر فاروق سے جب ملاقات ختم ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے نافع سے پوچھا، اے نافع، تم ہم سے ملنے یہاں آئے ہو تو مکے کی باغ ڈور کس کو دے کر آئے ہو؟ مکے کا جانشین کس کو بنا کر آئے ہو؟ مکے کو کسی ایرے گہرے کے حوالے تو نہیں کر دیا ہے؟ مکہ کون دیکھ رہا ہے؟ مکے کے حالات کون، اس پر کون نظر رکھے گا؟ کس کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا، امیر المومنین اس کی فکر مت کیجئے، میں نے مکے کا گورنر اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ، تمہاری نظر غلام پر ہی پڑی تھی؟ ایک آزاد کیے ہوئے اپنے غلام پر بھروسہ کر کے آ گئے ہو اور تم نے مکے کا گورنر اسی کو بنا دیا ہے؟ کیوں؟ ریزن بتاؤ، نوٹس اسی وقت، ریزن بتاؤ، وجہ بتاؤ، سبب بتاؤ، کارن بتاؤ، کیوں؟ حضرت نافع نے جو جواب دیا وہ سنیے۔
اے مدرسے کے بچوں کا مذاق اڑانے والوں، مدرسوں کے اساتذہ کا مذاق اڑانے والوں، حضرت نافع نے جو جواب دیا اس کو سنو۔ حضرت نافع نے کہا امیر المومنین، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو اس لیے مکے کا گورنر بنایا ہے، انہو عالم، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ میں نے مکے کا گورنر اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی کتاب کا بہترین قاری ہے، وہ قرآن کی بہترین تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن کا بہترین جاننے والا ہے، وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا بہت بڑا عالم ہے۔ فرائض سمجھتے ہیں؟ باپ کے مرنے کے بعد زمین کا بٹوارا کیسے ہوگا، آپ کی وراثت کا بٹوارا کیسے ہوگا۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، باپ کے مرنے کے بعد چاروں بیٹوں اور بیٹیوں میں کتنی زمین تقسیم ہوگی۔ آپ کی بہن ہے تو اس کو کتنا ملے گا، آپ کی بیوی کا کتنا حق ہے۔ اگر آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اس بیٹے کے بیٹے موجود ہیں تو آپ کی وراثت میں سے پوتے کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے علم کو فرائض بولتے ہیں۔ تو حضرت نافع نے کیا کہا؟ انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ میں نے مکے کا گورنر اپنے آزاد کردہ غلام کو اس لیے، ابن ابزہ کو اس لیے گورنر بنایا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا بہترین پڑھنے والا قاری ہے اور بہترین جانکار ہے، بہترین علم رکھتا ہے، اور وہ فرائض کا بہترین عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کو اچھا جانتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا فرمایا؟ آئے نافع، تب تم نے بالکل ٹھیک کیا، تب تم نے اپنے ابزہ کو گورنر بنا کر غلطی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پست اور ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین۔ اللہ اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اس قرآن پر عمل کر کے چھوڑنے والوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ رسوا ہے۔ عراق میں ہم رسوا، ایران میں ہم رسوا، پاکستان میں ہم رسوا، سیریا میں ہم رسوا، ملک شام میں ہم رسوا، مصر میں ہم رسوا۔ آج کوئی ایک ایسا مسلمانی ملک بتا دو جہاں مسلمان امن کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ہو، سکون کے ساتھ ہو۔ جہاں مسلمان ہے وہاں پریشان ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم قرآن پر عمل کرتے تھے تو ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم تھے، اور جب قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن۔ چند مٹھی بھر یہودی آج پورے عرب ملکوں پر حاوی ہیں، اور دیکھ لو فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف قرآن پر عمل چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن پر عمل چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت نافع کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا تھا کیونکہ وہ قرآن کی بہترین جانکار تھا۔ جنگ احد کے اندر جب بہت سے صحابہ شہید کر دیے گئے، حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ جنگ احد جب ختم ہوتی ہے، جب ان کو دفنایا جاتا ہے، چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا والنٹیئر لوگ ایک تو ادھر آ جائیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا بس اچھا ادھر توجہ دیجیے۔ جنگ احد کے اندر جب بہت سے صحابہ جو شہید کر دیے گئے ان کو دفنایا جا رہا تھا، تو ایک ایک قبر کے اندر کئی دو تین صحابہ کو لٹایا جا رہا تھا۔ یعنی اتنے زیادہ صحابہ تھے شہید ہونے والے کہ سب کو الگ الگ قبروں میں دفن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ایک قبر کے اندر دو تین چار صحابیوں کو اتارنا پڑ رہا تھا۔ اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ بتا رہا ہوں، ادھر تھوڑی سی توجہ دے دیجئے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بنگال والوں، 25 سال سے تم ہمیں برداشت کر رہے ہو، اتنی محبت آپ نے کسی عالم کو نہیں دی ہے، میں جانتا ہوں۔
ورنہ 1 साल 2 साल कोई होता नहीं, उर्दू वाला हमारी समझ में नहीं आता, हटाओ इसको, अब दूसरा बुलाओ। लेकिन 25 साल से आप और आपकी मोहब्बत का हाल ये है कि तकरीर खत्म नहीं हुई कि फिर तुम अगली साल की डेट मांग रहे हो। इससे अंदाजा लगता है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दे। जाओ बेटा, यही पेशाब लग रहा तो यही कर लो। ये वो लोग हैं जवान। अच्छा, अगर मुझे अभी लगने लगे पेशाब तो मैं क्या करूं, छोड़ के चला जाऊं? अभी तक मर्दों का पैम्पर नहीं बना है कि आए थे, फोटो ले लिया, खींच के अब चले गए, हो गया इनका काम। अभी जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। मौलाना जर्जीज की फोटो, मौलाना जर्जीज की सेल्फी इनके मोबाइल में, जन्नती हो गई। मौलाना जर्जीज तो खुद पता नहीं कि वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में, ये जन्नती हो गए। कल अपने दोस्तों को दिखाएंगे, देखो मैं मिल के आया हूं। बस इसी में आज पूरा मुसलमान बर्बाद है, बस इसी वाहवाही में, इसी रिया और नमूद में बर्बाद है, बस यही सबको दिखाने में बर्बाद है। मेरे भाइयों, जंग उहद के अंदर जब एक एक कब्र में कई सहाबा को उतारा जा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं, लाओ 3 को इधर उतार दो, लाओ 4 को इधर उतारो, लाओ 2 को इधर रखो, ऐसे नहीं। आप ऐलान करते जाते थे, आप पूछते जाते थे, ये सहाबा किराम की लाशें हैं, ये सहाबा किराम हैं, इनमें सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था, इसमें सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था? जब सहाबा बताते थे इस आदमी को कुरान सबसे ज्यादा याद था, आप उसी को उठवाते और सबसे पहले कब्र में रखते, उसके बाद पूछते इसके बाद सबसे ज्यादा किसको कुरान याद था, फिर उसको उठाया जाता, फिर कब्र में उतारा जाता, इसके बाद किसको कुरान याद था, फिर उसको उठाया जाता और कब्र में रखा जाता। यानी कब्र में उतारते वक्त उस सहाबी को पहले उतारा जा रहा था जिसको दुनिया में कुरान का सबसे ज्यादा इल्म था और जो कुरान की सबसे ज्यादा तिलावत किया करता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान का क्या मकाम और मर्तबा है खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, कि कब्र में उतारा भी जा रहा है। सहाबा इकराम तो सब जन्नती हैं और फिर शहादत उनको मिली है। शहीद तो वैसे ही जन्नती होता है, शहीद को तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखते ही कहेगा, मैं फरिश्तों, मैं इससे क्या हिसाब और किताब लूं, ये तो अपनी जान माल सब मेरी राह में कुर्बान करके चला आया, जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। वो तो वैसे ही जन्नती है, लेकिन इसके बावजूद जब कब्र में उतारा जा रहा है तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि सबसे पहले किसको कुरान याद था सबसे ज्यादा, इसको, हाँ लाओ उसको। आप कुरान की तरतीब से, कुरान के हिसाब से आप उसको सबसे पहले उतार रहे थे जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल की नजर में, अल्लाह के नबी की नजर में उस सहाबी की अहमियत सबसे ज्यादा थी जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद था। कुरान का जो आलिम, इस चीज को हम फरामोश नहीं कर सकते, हम इस चीज को भूल नहीं सकते। हमने कुरान का गलत इस्तेमाल किया है आज। बस कुरान उठाया, रमजान में एक पढ़ लिया, पूरे रमजान में कुरान पढ़ लिया, बस हो गया। अब पूरे साल नहीं खुलेगा कुरान हमारे यहाँ, या जुमे के दिन बस पढ़ ली सूरह कहे हो गया, अब नहीं खुलेगा पूरे। हमने शादी करते हैं अपनी बेटी की, अपनी बेटी को कुरान भी देते हैं और टीवी भी देते हैं जहेज में। और हमारी बेटी जब अपने ससुराल जाती है मैके से तो कुरान नहीं उठाती है, वहां रखा हुआ है, टीवी का बटन सबसे पहले खुलती है। कुरान कब खुलता है? जब रमजान का महीना आता है, तब उसकी जुज़दान को उतार कर तब उसको धोया जाएगा, तब उसको साफ किया जाएगा। उस पर मिट्टी की मिट्टी तह की तह जम चुकी है। कुरान को साफ करने के लिए हमारी अपने जहेज में मिले हुए बर्तन रोज साफ करेगी, लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको साफ करने की तौफीक हमारी बेटी को नहीं मिलती है। ये कुरान की हालत की है हमने। और फिर कहते हो मौलाना हम काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। ये तो होगा हमारे साथ, और क्यों नहीं होगा हमारे साथ? जो कुरान तिलावत के लिए और अमल के लिए आया था। कुरान क्या है? एक दस्तूरुल हयात है, एक दस्तूरुल अमल है। कुरान एक कानून है, हम जानते ही नहीं उस कानून पर, तो अमल कैसे करेंगे? आप देखिए, एक रिक्शा वाला या ई रिक्शे पे हम बैठे हैं या ऑटो पे हम बैठे, ये मालूम है किसी को ये मसला? रिक्शे वाले ने कहा 10 रुपए हुए भाई, हमको उतार दिया मोड़ पर 10 रुपए। हमने 100 का नोट निकाला, उसने कहा साहब हमारे पास खुले नहीं है। गौर कर रहे हैं आप? उसने कहा हमारे पास खुले नहीं है। आपने किराना मर्चेंट की दुकान पर गए, वहीं आपने कहा साहब हमें आप 10 रुपए दे दीजिए,
और 100 रुपए जमा कर लीजिए। उसने आपको 100 रुपए रख लिए, 10 रुपए आपने दे दिए और आपने 10 रुपए उसको दे दिए। अब आप गए, थोड़ी देर के बाद उसने 90 रुपए आपको और दे दिए। आपकी नजर में ये चीज जायज होगी, लेकिन शरीयत की नजर में ये चीज जायज नहीं। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? भाई 10 रुपए हमने दे दिए, उस दुकानदार ने हमें दे दिए, उसके पास भी नहीं थे, 10 रुपए उसने हमें दे दिए, 90 रुपए और जब उसके पास आए तब उसने हमें 90 रुपए दे दिए। हमारी और आपकी नजर में देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन शरीयत कहती है नहीं, ये जायज नहीं है। आपको ये चाहिए था कि उससे 10 रुपए उधार लेते और 100 रुपए उसके पास गिरवी रख देते। ये 100 रुपए मेरे गिरवी रख लो, 10 रुपए हम उधार ले रहे हैं। जब मैं आपका 10 रुपया वापस कर दूं, तब आप 100 का नोट या 100 रुपए हमें वापस कर देना। अगर ये तय था तो जायज है। आपने ऐसा नहीं किया, करेंसी चेंज कर दी है, आपने उसको 100 का नोट दिया, उसने चेंज के तौर पे आपको 100 रुपए दे दिए, 10 पहले दिए, 90 बाद में दिए। शरीयत की नजर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के फतवे के मुताबिक ये हराम है, ये नाजायज है। लेकिन कौन जानता है, आज कुरान से रिश्ता जब हमने तोड़ लिया है तो आज हमें पता ही नहीं है, हम बहुत से काम जायज समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो काम नाजायज। पुराने सोने के बदले में नया सोना नहीं लिया जा सकता। यदम भी यदिन, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, 10 दो तो 10 लो। आपने 100 दिया, 10 लिया, फिर 90 बाद में लिया। आपने यदम भी यदिन नहीं किया है। आपको चाहिए था कि 100 रुपए उसके पास रख देते गिरवी, 10 उधार ले लेते, इस शर्त पर जब मैं 10 तुम्हें वापस कर दूं तब तो मुझे 100 रुपए हमारे दे देना। ये ठीक था तुम्हारे लिए, क्योंकि आप उससे 10 लिए, 10 आपने उसको दे दिया। ये यदम भी यदिन हो गया। आपने 10 लिए, 10 उसको दे दिए, उसने 100 आपसे लिए थे, 100 आपको दे दिए। ये जायज है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये होता कुरान में, जब इंसान महारत नहीं रखता है तो इस तरीके के नाजायज काम करता है और वो समझता है कि हम सही हैं। तो कुरान का आलिम होना चाहिए। जाओ बेटा जल्दी जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी, जाओ जाओ निकलो यहाँ से, परेशान कर। कोई बुढ़ा तो आदमी उठे ही नहीं बीच से, कोई बूढ़ा आदमी ना उठे यहाँ से, क्योंकि बेचारी चाची तो सो गई होंगी, घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं, बैठ के सुनिए। अब आप मेरे भाइयों, आज आप बड़े गौर से सुन भी रहे हैं, मुझे मालूम है। कल मैं भादों में बोल रहा था और जब 12:30 बजे तो सब खाली होने लगा, क्योंकि अब बंगाल के अंदर 12 बजे के बाद कोई सुनता नहीं है। अब ये माहौल हो गया है और होना भी चाहिए। पूरी रात 2-2, 3-3 बजे जलसा खत्म हो रहा, फजर में कोई उठ ही नहीं पाता था। ये चीज अब चेंजिंग आ रही है और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक अब जलसा खत्म हो जाना चाहिए। आप इसी हिसाब से जलसे का इंतजाम करिए, आप इसी हिसाब से मुकर्रिरीन को बुलाइए। ज्यादा बुला रहे हैं तो टाइम कम दीजिए, लेकिन इस हिसाब से आप बनाइए सिस्टम कि अब 12 बजे के बाद जलसा खत्म हो जाए, ताकि आदमी थोड़ा सो के फजर में उठ जाए और नमाज। जलसा तो कर लिया, फजर की नमाज में कोई उठा ही नहीं, ऊपर से शेरवानी, अंदर से अंडरवियर भी नहीं, तो फायदा क्या है? बज़ाहिर तो मुसलमान अच्छे खासे लग रहे हैं और उठा के देख रहे हैं तो अंडरवियर भी नहीं, नंगे हो बिल्कुल। तो अमल के मैदान में बिल्कुल कोरे हो जाना और ऊपर से लंबा कुर्ता पहन लेना। सऊदी अरब वाले देखते हो क्या तोप पहन लेते हैं यहाँ तक। अब देखा जाए बड़ा अच्छा लग रहा है, तोप पहना हुआ है, तो खोल के उठा के देखा तो कुछ है ही नहीं अंदर। तो ऐसा मत बनिए। इतनी भीड़, माशाल्लाह अच्छे खासे मुसलमान, और मस्जिद में जाऊं तो पता चला फजर में कोई आया ही नहीं है, 10 आदमी, यानी ऊपर से कुर्ता अंदर से कुछ है ही नहीं। ऐसा मत बनिए। जलसों का असर अपनी जिंदगी पे लाइए। 25 साल की जिंदगी में अभी जहेज जैसी लानत खत्म नहीं हो पाई, क्या फायदा हुआ? हम तो समझते हैं कि 10% भी असर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये जानता हूं कि जितने ताजिए कलिया चक्के इलाके में बनते थे बहुत बंद हो गए। मैं जानता हूं कि बहुत से ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता था, बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। मैं इतना जानता हूं कि बहुत तब्दीली हुई है, लेकिन समाजी मामले में जहेज जैसी लानत बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं हो रही है। ये जरूरी है हमारी बहनों बेटियों के निकाह को आसान बनाने के लिए मेरे भाइयों की जहेज जैसी लानत को हम अपने मुआशरे से खत्म कराएं। तो कल मैंने भादों के जलसे में कहा था, अगर जहेज खत्म नहीं कराया और शादियों में आसानी पैदा नहीं कराई आपने, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं कि हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ रिश्ते करेंगी, कोर्ट मैरिज करेंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने हरियाणा और राजस्थान और मुंबई, महाराष्ट्र
یہ سب واقعات کل بیان کیے تھے کہ کتنی مسلم لڑکیوں نے ایپلیکیشن دے رکھی ہے کورٹ میں اور پولیس اسٹیشن میں کہ ہماری عمر 18 سال کی ہو چکی ہے، میں اپنی مرضی سے فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح میں آنا چاہتی ہوں، لیکن میرے نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی مجھے روک سکتا ہے، لہذا مجھے پولیس پروڈکٹ دیا جائے، یعنی محافظت حفاظت دستہ دیا جائے۔ دے چکی ہیں لڑکیاں، مسلم لڑکیاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ کیوں مجبور کر رہے ہو؟ میں اتنی خطرناک مثال دوں گا کہ پھر آپ کہو گے مولانا اتنی اچھی تقریر کر رہے تھے، مثال دے کے آپ نے پوری تقریر بیکار کی۔ نہیں چاہتے کہ ایسی مثال دوں کہ آپ لوگ پھر سوچیں کہ ہم کو یہ بنا گئے وہ بنا گئے۔ مجبور مت کرو بھائی، کتنا شانتی سے یہاں کے لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کر، یہاں دائیں بائیں سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ قرآن وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شان میں فرمایا، ایسی عظیم کتاب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگوں اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو جاؤ، اگر ڈاؤٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، اس کو محمد اور اس کے ساتھیوں نے، دوستوں نے خود بنا لیا ہے، اگر شک ہے تو فَأْتُوا، قرآن کہتا ہے تو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس قرآن کریم کی طرح ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں، چھوٹی سی سورت ہی بنا لاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جاؤ ایسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن کا چیلنج پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن قرآن کریم کے اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر پایا ہے، اور کوئی بھی قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی طرح بھی کوئی سورت نہیں بنا پایا ہے۔ عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا شاعروں کا، ایک شاعر خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک شعر لکھ دیتا تھا اور کہتا تھا میرے شعر میں کمی نکالو، اور جس کے شعر میں کمی نہیں نکلتی تھی اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، اس کو انعام دیا جاتا تھا۔ تو ایک شاعر شعر لکھتا تھا، دوسرے دن دوسرا شاعر اس میں کمی نکال دیتا تھا، پھر ایک شاعر آتا تھا، ایک شعر لکھتا تھا، دوسرے دن دوسرا شاعر اس کے اندر کمی نکال دیا کرتا تھا۔ ایک دن حسان ابن ثابت گئے، حسان بن ثابت خانہ کعبہ میں گھس گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر یہ 3 لائنیں لکھ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھیے گا میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت دیکھیے، یہ 3 لائنیں لکھ دی۔ عرب کے لوگ جو شاعر تھے کہنے لگے یہ کیسا شعر ہے، ان کو پتہ نہیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیسا شعر ہے یار۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے رے آ رہا ہے بعد میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہاں یار لائن تو بدن تو بیٹھ رہا ہے، ایک شعر ہو گیا۔ ارے 2 شعر کم سے کم 4 لائنوں کا ہونا چاہیے، تو 3 ہی لائنیں ہیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چوتھی کہاں گئی یار؟ چوتھی لائن نہیں بھی ہے تو کیا ہوا، لیکن بات تو پوری ہو گئی۔ کمی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کمی نہیں نکل رہی۔ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، کوئی اس میں کمی نہیں نکال پایا۔ اعلان کیا گیا کسی شاعر کے پاس اگر ان اشعار میں کوئی کمی نکالنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو بلایا جائے اور ان کو ایوارڈ دے دیا جائے، یعنی ان کے شعر میں کوئی کمی نہیں نکال پایا۔ ایک شاعر نے کہا نہیں رک جاؤ، مجھے آج کی رات دے دو، میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالتا ہوں۔ دے دیا گیا، پوری رات کھوپڑی لڑاتا رہا، پوری رات کھوپڑی لڑاتا رہا کہ اس میں کوئی کمی نکالیں، لیکن جو کمی نکالتا تھا وہ اس میں خود پھنس جاتا تھا، نہیں نکال پایا۔ جب نہیں نکال پایا تو اس نے سوچا کہ 3 لائن کی جگہ 4تھی لائن لکھ دوں تاکہ 2 شعر بن جائیں۔ تو اس نے نیچے کمی تو کچھ نہیں نکالی، لیکن ایک لائن اپنی طرف سے نیچے لکھ دی، ایک لائن اپنی طرف سے نیچے لکھ دی۔ صبح ہوا، خانہ کعبہ بھر گیا، لوگوں نے دیکھا اشعار تو اپنی جگہ پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس شاعر نے 4تھی لائن لکھ دی۔ اور 4تھی لائن کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ سنیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس شاعر نے جب کوئی کمی نہیں ملی
تو نیچے اپنی طرف سے چوتھی لائن یہ پڑھا دی، ما ھذا کلام البشر. چوتھی لائن اس نے نیچے کیا لکھ دی؟ ما ھذا کلام البشر. اوپر والی یہ تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی. حسان بن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ان کے اشعار ہیں، یہ ان کے شعر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس نے اعتراف کیا اس بات کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. نیچے اس نے چوتھی لائن لکھتے ہوئے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. حسان کو ایوارڈ نہیں دیا جائے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کسی انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے. حسان بن ثابت وہیں بیٹھے تھے، ہنستے ہوئے اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. ھذا من تنزیل من رب العالمین، یہ اوپر والی تینوں لائنیں ہمارے رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے، اتارا ہوا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو بڑے بڑے شعرا دنگ رہ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمن کو بھی لکھنا پڑتا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے. جوڑو انشاءاللہ، قرآن سے رشتہ جوڑو گے عزت ملے گی. چلا کہ مجھے تم دونوں نے چھوڑا ہے تو میں تو بھاگ جاؤں گا، لیکن حجاج پھر میری جگہ تم دونوں کو خونی چمڑا بچھا کر تم دونوں کی گردنیں کاٹ دے گا. تمہیں معلوم ہے اگر حجاج کو یہ پتا چلا کہ تم دونوں نے مجھے چھوڑا تو تم دونوں قتل کر دیے جاؤ گے. اور سعید کو یہ پسند نہیں کہ میں اپنی جان بچاؤں، اور اپنی جان کو بچانے کے چکر میں ہم تم دونوں کی جان خطرے میں ڈال دے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. جب موت ہمیں پسند نہیں تو تم دونوں کے لیے میں کیسے پسند کروں؟ یہ کتنی مفاد پرستی اور خود غرضی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں لیکن تم دونوں کی جان کو ہم خطرے میں ڈال دیں. نہیں، ہمیں لے کے چلو. انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے، تم جاؤ. نہیں جاؤں گا. آخر کار ان دونوں فوجیوں کے ساتھ وہ زبردستی آئے اور حجاج کے سامنے پیش ہو. حجاج نے ان دونوں فوجیوں کو ایوارڈ اور انعام سے نوازا، لیکن دوسرے ہی دن اس نے حضرت سعید کی گردن اڑا دی اور قتل کروا دیا. پورے واقعے کو بیان کرنے کا صرف میرا ایک مقصد ہے، یہ مسلمان تھا جو دوسرے مسلمان کے لیے موت گوارا، اپنی جان بچ جائے اور تمہاری جان چلی جائے یہ گوارا. اس کو کہتے ہیں بھائی کلمے کی بنیاد. یہاں تو پولیس سے بچنے کے لیے ایک آدمی دوسرے کو آگے کر کے بے قصور ہیں، قصوروار ہم، اور بے قصور پھنس رہا تو پھنس جانے دو. اور پھر بھی ہم مسلمان. یہ غیب پر یقین رکھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نبی نے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر. فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے لیکن ایمان ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے نہیں لیکن ایمان ہے. جنت کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. تو جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور نماز کا قیام کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کی اوپر فرض کی گئی ہے. جو اس کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل،
یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ ہے نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا۔ تو کامیاب کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، جو مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا ہے، جو ہماری راہ میں، اللہ کی راہ میں جو اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری تھی، تورات، زبور، انجیل، جو پہلے کتابیں اتاری، جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر یقین ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، جہاں ہمارے اچھے اور برے کرتوت اور اچھے عملوں کا اور برے کرتوتوں کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل کیے تو جزا، اور برے عمل کیے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا اور اس کو ہم قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، پرلے یا مہا پرلے کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ایک دن آئے گا۔ جو اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن آئے گا، اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی زندگی گزاریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ غور کیجئے، اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو کامیاب ہے، اور یہاں کامیاب کس کو کہا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے۔ یہ ہے کامیاب انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک لسٹ۔ اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر بھی کامیاب مومن کی ایک لسٹ بتائی ہے۔ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، کوے کی چونچے مارنے والی نماز نہیں پڑھتے بلکہ خشوع و خضوع برتتے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ، رکوع اچھا، قیام اچھا، سجدہ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہ جلسے استراحت وہ اچھا، رکوع کے بعد اٹھ کر ایک دم سجدے میں نہ جانا بلکہ قومے میں اچھی طریقے سے کھڑا ہونا، اچھے الفاظ نکالنا، آیتیں صحیح سے پڑھنا، قرآن اور جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرنا، یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو سے، ہر لغو کام سے، ہر برے اور بیہودہ کام سے دور رہتے ہیں۔ بیہودہ کاموں کی پوری ایک لسٹ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ کام لغو ہے، وہ کام بیہودہ ہے۔ اللہ نے بہت سے کاموں کو گنایا نہیں ہے، صرف لغو کہہ کر یہ اشارہ کر دیا ہے، ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ لغو ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو، ہر بیہودہ کام سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مال کی پوری پوری زکات نکالتے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا پورا حق ادا کرتے ہیں، اس میں سے ایک درہم، ایک اشرفی، ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی بچا کر نہیں رکھتے، جو زکات کی پوری ادائیگی کرتے ہیں۔
والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بہت باریک کپڑے نہیں پہنتے جس سے ان کا سطر نمایاں ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب وہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں اور منہ نہیں مارتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے، اس لیے کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بیوی کو چھوڑ کر تو کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے اور اس سے حفاظت نہیں کرتا ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، گندی جگہ جاتا ہے، گندی جگہ منہ مارتا ہے، فرمایا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں، یہی لوگ ایک لمٹ، ایک باؤنڈری اللہ نے متعین کر دی ہے، اس باؤنڈری کو توڑنے والے، اس دیوار کو منہدم کرنے والے ہیں، اس دیوار کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو اپنے عہد و پیمان وعدے کے پورے پکے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے زبان پر کھرے اترتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہیں، اپنے وعدے اور عہد کے پابند ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت برتتے ہیں۔ پوری ایک لسٹ بیان کرنے کی بات فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے حقدار ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کامیاب انسان جنتی انسان ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب کی انسان کی پوری ایک لسٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ ہے کامیاب لوگ، یہ تو قرآن سے میں نے بتایا، قرآن سے بتایا۔ آئیے حدیثوں میں کامیاب انسان کس کو، حدیث میں جنتی انسان کس کو کہا گیا ہے؟ آئیے پہلا عمل بتاتے ہیں۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیۃ، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں کہہ دی، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا۔ وضو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اچھا وضو یہ کیا؟ ایک وضو وہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں، ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا، بولا نا کتنی رکعت ہو گئی؟ صاحب 2 رکعتیں ہو گئی، نہیں 2 ہو گئی، اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا وہ گیا، اب اور نہ چھوٹ جائے، 2 چھوٹ گئے، اب ایک بھی نہ چھوٹے، جلدی سے مارا، اللہ، اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائے الٹا سیدھا وضو بنا کے چلے۔ ایسے وضو پر عذاب۔ اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیں، اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ بلکہ 95% لوگ غلط وضو۔ آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے جیسے لوٹا الٹا، اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے۔ کس کو دکھاؤں؟ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں بیچارے لوگ ایسے دیکھیں، یہ ہاتھ دھویا، اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے گئی، پھر یہ
ابھی ایک بار ہو، پھر دوبارہ پانی لیجئے، پھر اس کو ایسے ملیے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر لا کے کھلا لیں، یہ 3 بار۔ اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، اور ناک میں خوب چڑھانا ہے، آدھا منہ میں۔ شروع میں بھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے، لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے۔ کریے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے، پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے، میں زور سے نہیں کروں گا یہی نکل جائے گی ایسے، پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے، پھر اس کو جھاڑیے، پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے، یہ پہلی بار۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں۔ معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں، وہ حدیث صحیح۔ ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے، اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا۔ اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے، بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے، لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے، ایسے کریں۔ یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہیں ان کا وضو نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے۔ لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وَاسْتَنْشَقَ وہ ایک ہی جملہ ہے، آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا، یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا، یہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا، یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے، یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجیے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے۔ اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں، ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو۔ اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کرنا ہے، پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ، اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے، یہ یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے، یہ بس۔ اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں۔ کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے، جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی، اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا، یہ ہے کان کا سر کا مسح۔ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ ایک ہی آپ کے پانی سے سر کا بھی مسح کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے، چاہے سر کا مسح کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے، لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسح کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو مانا۔ یہ اچھے وضو میں شامل ہے۔ ما منکم من احد یتوضؤ، ہو گئی آپ کی تین کامیاب۔ اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں پھر بھی جلسہ کروں اگر آپ نے اس طرح، اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو، جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجیے گا نماز بھی صحیح نہیں۔ اور کل سے ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا ابھی یہاں سے جانے کے بعد بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے۔ ہم جلسہ سننے آتے ہیں سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے، بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجیے۔ کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں۔ تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، جس نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے۔
اور لمبی دعا بھی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے، اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا، وہ حدیث صحیح ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا، صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے، کافی ہے۔ یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی دعا آئی ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی، کامیابی کیسے ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے، تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا۔ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہوگا، لیکن وضو اچھی طریقے سے لے گا، وہ والا نہیں۔ اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے، کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں، سنیے 3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں، 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈال اور پھر ایسے یہ داڑھی کا خلال یہ ایسے الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کرے، لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے، اور جو بیچ والے بڑے بیٹھے ہیں وہ تو بیچارے 1 چلو لیں گے، کس کا خلال کریں گے؟ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے، بیوی ادھر سو رہی ہے، مرد ادھر سو رہا، بچہ بیچارہ ادھر ہے، اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو امپا سمجھ کر۔ خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے، بعد میں بتاؤں گا، وہ مستقل ایک موضوع ہے، داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، اب پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں، فیشن ہی صحیح، لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں۔ میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں، اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے، وہاں میں نے فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھانے کے عادی بن چکے ہیں۔ کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں، اب وہ کہتا نمستے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ میں داڑھی دیکھ کر سلام کروں، ایسی داڑھی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی، اور بڑی داڑھی تو آج کل ماشاءاللہ تو نہیں کرتا، ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رہتا ہے، وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو، لیکن